السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آپ لوگوں نے اہرام مصر کا نام کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا۔ اہرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے جس کے پیچھے کئی پراسرار حقائق دفن ہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کو سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ اہرام صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر حصوں میں موجود ہے۔ لیکن جب بھی ہم لوگ پیرامڈ کا نام سنتے ہیں تو ہم سب کے ذہنوں میں مصر کا خیال آتا ہے۔ مصر میں دریافت ہونے والے اہراموں کی تعداد تقریباً 100 ہے اور گیزا کے شہر میں سب سے بڑا اہرام موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرعونوں میں سے ایک فرعون خوفو کا مقبرہ یہ گیزا کا پیرامڈ ہے۔ پیرامڈ آف گیزا کو بنانے کے لیے تقریباً 23 لاکھ بلاکس کا استعمال کیا گیا تھا اور ایوریج کے مطابق ہر بلاک کا وزن تقریباً 2.5 ٹن یعنی 100 کلو تھا اور یہ پیرامڈ تقریباً 20 سال کے عرصے میں تعمیر ہوا تھا۔ کچھ سائنٹسٹ اور ان کی تھیوریز کے مطابق مصر کے فرعون اہرام مصر اس لیے بنوایا کرتے تھے تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کو ان اہراموں میں دفنایا جا سکے، کیونکہ اس وقت کے مصر کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ انسان کا دوسرا جنم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ان کی یہ خزانے، ان کا مال، ان کی بیویاں اور آسائش کے تمام سامان کو بھی دفن کیا جاتا تھا۔ لیکن دوسری طرف کچھ سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ اہرام مصر ایلینز کی ایک تخلیق ہے جو کہ اس دور میں دنیا کے اس حصے پر آئے تھے اور یہ اہرام بنا کر چلے گئے۔ کچھ علماء کرام کا ماننا یہ ہے کہ اہرام مصر نہ تو کسی انسان نے بنائے تھے اور نہ ہی کسی ایلین نے، بلکہ یہ اہرام جناتوں کی تخلیق ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے دور میں جناتوں سے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروائی تھیں، کیونکہ ان پیرامڈ کو آج کے دور میں بنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ ان کے بھاری بھرکم پتھروں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھنا آج کی جدید مشینوں کی بھی بس کی بات نہیں ہے۔ ان پتھروں کو اٹھانے اور رکھنے کا کام صرف جناتوں کے بس کا ہی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کا ماننا یہ ہے کہ اہرام مصر جناتوں کی تخلیق ہے۔ ان اہرام کو لے کر ہر سائنسدان کی اپنی تھیوریز ہیں۔ جو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اہرام در حقیقت میں مصر کے بادشاہوں کی آخری آرام گاہیں تھیں، تو ان پیرامڈ میں سے آج تک کسی بھی مصر کے بادشاہ کی ممی تک نہیں ملی۔ ہمارے پاس جن چیزوں کا ایویڈنس موجود ہے وہ لائم اسٹون بلاکس ہیں جن سے اہرام مصر تعمیر کیے گئے ہیں۔ دوسرا ایویڈنس یہ ہے کہ اس کو تعمیر کرتے وقت ایک خاص ترتیب سے تیار کیا گیا ہے، جیسے کہ ہر بلاک کو اتنی نفاست کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ ان میں سے ایک سوئی تک کا پاس ہونا بھی مشکل ہے۔ ہمارے پاس اس کا ایک اور ایویڈنس یہ موجود ہے کہ ان دیواروں کی چاروں سائڈ کی لمبائی 230 میٹر ہے اور یہ پورا پیرامڈ آلموسٹ 98% تک ایکوریٹ بنایا گیا ہے، یعنی اس دور کے لوگ ہائیلی اسکلڈ اور ٹیکنالوجیکل تھے۔ لیکن آخر اتنا ایکوریٹ پیرامڈ کس طرح بنایا گیا تھا؟ یہ بات تو پکی ہے کہ پیرامڈ اس طرح نہیں بنایا گیا تھا جس طرح ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس پیرامڈ کو بنانے والے اعلیٰ مہارت رکھنے والے مزدور تھے جن کو مارا پیٹا تو بالکل بھی نہیں جاتا تھا، بلکہ ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور بہترین غذائیں کھلائی جاتی تھیں۔ اہرام مصر کو دیکھ کر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کس طرح اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو اتنی دور سے لے کر آیا گیا ہوگا؟ لیکن اس سوال سے آخر پردہ تب فاش ہوا جب بحر مردار کی بندرگاہ سے ایک 45 سال پرانی ڈائری ملی جو کہ اس وقت کے اہرام مصر کو تعمیر کرنے والے ایک مزدور کی ہی تھی، جس میں اس نے بتایا ہوا تھا کہ آخر اتنے بھاری پتھر اٹھا کر کس طرح لائے گئے تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان اہراموں کو لانے کے لیے لکڑی کی کشتیاں بنوائی گئی تھیں۔ جب ان کشتیوں پر پتھر لاد دیے جاتے تو ان کی سائیڈوں میں چھوٹی چھوٹی ندیاں بنائی جاتی اور اس طرح ان بلاکس کو اپنی جگہوں پر لایا جاتا تھا۔ دوستو، ان پیرامڈز کو لے کر صرف تھیوریز ہی ہیں۔ اب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی جس سے ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چل سکے کہ آخر یہ پیرامڈ بنانے کا کیا مقصد تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کوئی ایک نئی اور اسٹرانگ تھیوری سامنے آ جائے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔